بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم انسان کو حقیقی انسان بناتے ہیں۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے طرز اور عمل کے وجہ سے وہ شخصیت کا مظاہرہ اور ظاہر ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہے ان کا مثال ایک پھل دیتا ہوا پیڑ جیسے ہے۔ وہ پیڑ پہلے پودا ہوتے ہیں، درخت بڑھتی ہے، پھر پھیلتے پھولتی ہے اور پھل دیتے ہیں۔ اسے پرندے حیوان سب کھاتے ہیں اور اس کے سایہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہوتے۔ اسی جیسے ایک علم دان، ایک عالم ایسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہونی چاہیے۔ اور وہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی وہ تعلیمی روشنی دیتے پھیلتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اسلام علم کو بہت بڑے اہمیت دیا ہوا ایک مذہب ہے۔ اسلام کا روایتی اس کے سلسلہ اگر اس کا تاریخ میں ہم ڈھونڈا جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نالج سٹی بنائے تھے۔ وہ اہل صفہ سے لے کر پورے مدینہ کو علم کا مدینہ بنائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اتنے علم کو اہمیت دیا ہوا ایک مذہب، ایک کلچر ہمیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں مسلم علماء سے ہمیں ملے گا۔ ابن خلدون جیسے، ابن رشد البرونی، جابر بن حیان، ابن سینا اور الخوارزمی جیسے ماڈرن ورلڈ کو بہت زیادہ اپنے تعلیمی سسٹم سکھانے والے، سائنس میں بہت بڑے گفٹ دینے والے علماء ہمیں اسلامک ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل ہمیں جانتے ہیں یوروپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابن عربی کا اور ائمہ مذاہب اربعہ کا کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، اس سے ان کا تعلیم کو جو ہے اپنے ماڈرن ورلڈ کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اور بہت بڑی عمارتیں، بہت بڑی مراکز وہ اسلامک گولڈن ایج میں بنایا گیا، وہ بھی ہمیں ہسٹری سے مل سکتے ہیں۔ کورڈوبا جیسے، مسلم اسپین جیسے، الازہر یونیورسٹی جیسے بہت بڑے بڑے عمارتیں اس زمانے کے علماءوں کا اور سلطانوں کا دیا ہوا گفٹ ہے۔ وہاں پہ علم کا مرکز رہتا تھا اس زمانے میں۔ اور علم سب چیز کا، سب پرابلمز کا حل ہے۔ ہم جانتے ہیں مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب وہاں کا حالات کیا تھا۔ صرف 23 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کمیونٹی کو ڈیولپ کیا ہے، انسان بنایا ہے، وہ صرف تعلیم کی وجہ سے۔
علم کا وجہ سے، اور اس سارے تعلیم کا، سارے علم کا جھڑ اور آدھار وہ قرآن رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت رہا ہے۔ جاہل معاشرے میں قتل، تشدید، شدت، ڈکیتیاں اور پھر تنازعات سب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تمام نقصان کو تعلیم سے ہمیں راستہ آراستہ بے راستہ دکھا کر سکتے ہیں۔ محنت کر کے علم کو اپنانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، مطلب اس زمانے میں سین میں جانا، چین میں جانا بہت مشکل تھا۔ اتنے مشکل برداشت کرتے بھی اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو علم دان ہے، جو علم حاصل کرنے والے طالب ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی پرابلمز دین حاصل کرنے میں ان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی بیماری میں، مہاماری کے ٹائم میں بھی وہ اپنے علم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جب ہمارے پاس علم ہوگا تب ہمیں اچھے جاب مل سکتے ہیں، جاب کا تھرو سے ہمارا انکم بڑھ سکتے ہیں، اور تب ایک اچھے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب ہم عالم ہوتے ہیں تب ہم دوسروں کو بھی اس پرکار کا علم کا روشنی ہمیں دینا چاہیے۔ جاہل ہمیشہ غیر ضروری کاموں میں، معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، اور اپنے بھائی چارگی کو، اپنے برادری کو، اپنے معاشرے کو وہ کمزور کرتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہے وہ سب کو ایک ساتھ، ایک ہو کر کے لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ علم ہے، علم ایسی بڑی دولت ہے، اس سے بڑے دولت اور کچھ نہیں ہے۔ تعلیم کا حدود رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے اتنے تک ڈگری تک پڑھنا، ایم اے تک پڑھنا، ایسے ایک حدود رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمیں اتنے زیادہ ہمارے آخری وقت تک علم حاصل کرنے کو ہم رکھنا ہے۔ حداد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حداد رضی اللہ عنہ، وہ نابینا تھے، مگر وہ بہت بڑے مصنف، بہت سارے کتابوں کا مصنف رہا ہے۔ آج ان کا کتابیں مطالعہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے ان کے صحتی اور ان کے فزیکل پرابلمس بھی ان کے سامنے ایک پرابلم نہیں ہے۔ اور انسان بغیر کچھ جانتے ہی پیدا ہوتے ہیں، سارے انسان، لیکن ایک آدمی وہ اپنے علم حاصل کر کے بڑے رتبہ میں اور اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اختتام تک علم حاصل کرنے میں اور علم دان کو، علماء کو، علم کے مراکزوں کو اہمیت دینے والے ہو کر کے رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا۔ ہم ایک عالم بننا ہے، یا پھر ایک متعلم بننا، ایک طالب علم بننا ہے، یا پھر اس کا محبت کرنے والے بننا ہے،
یا پھر وہ سننے والے کم سے کم بننا ہے، پانچویں ایک مت بننا ہے۔ ہمیں علم کی ترقی کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔